جان محمد مہر صاحب کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اب تک پولیس ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ابھی تک رائیگاں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور آپ سب لوگ میری تعزیت بھی قبول کریں جو سندھ میں ہمارے صحافی بھائی اور بہنیں ہیں۔ جان محمد مہر صاحب سے بہت ملاقاتیں تھیں، اور بہت وہ ایک سنجیدہ، ایک بہت پروفیشنل اور اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے صحافی تھے، اور ان کا یہ صرف سندھ کے صحافیوں کا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان بھر کے صحافیوں کا ایک بہت عظیم نقصان ہے جو کہ اٹھانا پڑا ہے۔ اور دہشت گردوں یا جو بھی ان کے قاتل تھے ان کے ہاتھوں، تو ایک بھرپور مذمت ہے، اور میرا خیال ہے کہ مذمت کے سوا ہم اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ مطلب پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کوئی ایسا طبقہ جس کو کہ انصاف کبھی نہیں ملا تو وہ صرف صحافی ہے۔ پاکستان بھر میں ایک دہائی سے لے کے یا گزشتہ کچھ عرصے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، جتنے بھی صحافی مارے گئے کسی کو بھی انصاف نہیں ملا۔ تو جب صحافی جو کہ سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، سب کے لیے بات کرتے ہیں، اس کو ایسے مار دیا جاتا ہے جیسے اس کے بارے میں کوئی بھی فکر مند نہیں ہوتا کہ اس کو انصاف دینا ہے یا نہیں دینا، اور طبقات جو ہیں اس کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ صحافیوں کو بالکل پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ قوانین بن جائیں، قانون بن جائیں، جس طرح کی مرضی جو ہے وہ حالات ہو جائیں، جس طرح کی مرضی جو ہے وہ سیکیورٹی اور امپیونٹی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہے اس کی یقین دہانی کروائی جائے، لیکن سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے جان محمد مہر صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں ہے، چند لوگوں کو گرفتار کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو انصاف مل گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے پاکستان کی صحافت اس وقت گزر رہی ہے۔ اب کیا کہنا چاہیں گی آسما، جس طرح کی صورتحال ہے پورے ملک میں اور جو چل رہی ہے کافی عرصے سے، اکثر یہی ہے کہ آواز تو رول آف لا کے لیے، اور خاص طور پہ صحافی ارشد شریف کا ہو، عمران ریاض کا واقعات ہوں، مطیع اللہ جان کے ساتھ جو واقعہ پہ ہو، اسد طور کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور بہت مثالیں ہیں، عمر چیمہ ہیں، حامد میر صاحب ہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں۔ کس طریقے سے کیا رول آف لا اور صحافی اس کے لیے آواز اٹھا ہی سکتے ہیں؟ آپ نے بھی کئی مرتبہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، حامد میر صاحب ہیں اور دوسرے افراد ہیں، کس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ تو پروٹیکشن ہو آواز اٹھانے والوں کی؟ جی بالکل، آپ کی صحیح بات ہے، ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اور شاید ہماری آوازیں جو ہیں وہ ایوان اقتدار تک پہنچتی بھی ہیں لیکن پلٹ کے واپس آ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو خود صحافیوں کے اندر اتحاد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مارشاء اللہ کے اندر جو ہے وہ آوازیں اٹھتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ صحافی ایسا طبقہ ہے جو سب کے لیے آواز اٹھاتا ہے، لیکن عوام کے اندر بھی اس بات کا سمجھنا ان کو ضروری ہے، یا اس بات کا پریشر ہونا ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو بات پہنچانے والے ہیں، ریاست اور عوام کے بیچ اگر کوئی برج کا کردار ادا کرنے والا ہے تو وہ پاکستان کے صحافی اور صحافت ہے۔ تو دیکھیے، صحافیوں نے ہمیشہ نظریاتی طور پر جو پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ان کی حفاظت کی ہے، آئین کی حفاظت کی ہے، قانون کی حفاظت کی ہے، ظلم کے خلاف بولے۔ ابھی جان محمد مہر صاحب کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا کہ وہ مظلوموں کی آواز تھے، یہی قصور تھا کہ وہ مافیا کے خلاف بول رہے تھے، یہی قصور تھا کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے۔ ان کو خاموش کروا دیا گیا، ان کی آواز کو قتل کر دیا گیا، ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم سب مل کے ایک آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم یہ حکومتوں کو یہ پابند نہیں کریں گے کہ وہ صحافیوں کو سیکیورٹی دیں۔ دیکھیے، ارشد شریف صاحب کو قتل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے ان کا قتل کینیا کے اندر ہوا تھا، لیکن پاکستان کے اندر سے جس طرح کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمران ریاض خان، ان کے ساتھ لاکھ اختلافات ہیں ان کی طرز صحافت سے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص کا لاپتہ ہو جانا اور اتنا عرصہ لاپتہ رہنا، یہ قابل مذمت بات